شوق ہے جس کا تعلق علیہ السلام سے، ایک گریہ رحم، گریہ رافت اور گریہ رحمت کہلاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی واقعہ، کوئی مصیبت کا لمحہ دیکھ کر آپ کا دل بھر آتا ہے۔ جوانوں میں دیکھیے، سب ہمارے لیے عبرت ہے، کچھ جوانوں نے کچھ پرندوں کو ایک جگہ پر باندھا ہوگا اور دور کھڑے ہو کر کے ان کے نشانہ لگا۔ اب تو الحمدللہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ بعض بچوں کا شوق یہی ہوتا تھا، وہ گلیل لے کر کے نکل جاتے تھے اور بے زبان پرندوں کو نشانہ آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے جیسے اس منظر کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ گریہ فرمانے لگے اور فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں پر رحم کرو، انہیں اس طرح سے ختم مت کرو۔ تو عزیزان محترم، جب بے زبان پرندوں کو دیکھ کر پیغمبر گریہ فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ انہیں بے خطاؤں کو ختم مت کرو، تو جب واقعہ کربلا کو سنا جائے گا جہاں اتنے زیادہ ظلم ڈھائے گئے ہیں، اور ظلم کس پر؟ ذریت پیغمبر کے اوپر، آل پیغمبر کے اوپر، کیسے کیسے مظالم، چھوٹے سے بچے کے اوپر بھی رحم نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ گریہ وہی گریہ رحمت، گریہ ترحم، گریہ رافت، گریہ رحم۔ جب ایسے منظر کو انسان دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے آنسوؤں کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو جناب آدم 40 دن تک مسلسل روئے، 40 دن تک مسلسل روئے اپنے بیٹے کی شہادت کے اوپر۔ جناب ابراہیم جب اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو مکے میں بحکم خدا چھوڑ کر کے واپس آئے ہیں، تو روایت میں ہے کہ آپ نے اتنا گریہ کیا ہے، اتنا گریہ کیا ہے کہ آپ کے آنسو زمین کے اوپر گر کر گر رہے تھے، یعنی زمین بھی وہ نم ہو گئی تھی، گیلی ہو گئی تھی جہاں پر آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ خود پیغمبر اکرم جب ان کے بیٹے جناب ابراہیم کی وفات ہوئی تو روایت میں ہے کہ آپ نے بہت گریہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ گریہ اعتراض نہیں ہے، کہ مجھے اللہ کی حکمت و مصلحت پر اعتراض نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جدائی کا غم ہے، بچہ دنیا سے چلا گیا ہے، یہ وہی گریہ رحم ہے، گریہ رافت ہے جب کوئی مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ آخری گریہ کی قسم گریہ فراق، گریہ جدائی ہے۔ جناب یوسف جب اپنے بابا سے جدا ہو کر کے قید خانے میں تھے تو قید خانے میں اتنا گریہ فرماتے تھے اپنے بابا کو یاد کر کے، جدائی کے غم میں، فراق کے غم میں، کہ قیدیوں نے اعتراض کیا ہے کہ آپ اتنا زیادہ گریہ کیوں کرتے ہیں، ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے۔